اصل سبق جو ہمارے لیے اس واقعہ کربلا میں پوشیدہ ہے وہ کیا ہے؟ آج اس فلسفے کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج اس تعلیمات کو جسے ہم نے پس پشت ڈال رکھا ہے، آج اسے دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعہ کربلا سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ اپنا سب کچھ قربان کر کے، خود اللہ کے راستے میں قربان ہو کر، سیدنا امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا والوں کو یہ سبق دیا کہ یہ کوئی نیا کام نہیں۔ مجھ سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی تجارت ہی یہ ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ تو یہ سبق دیا کہ اللہ کے راستے میں مشکلات آئیں، اللہ کے راستے میں تنگی آئے تو کبھی منہ مت موڑنا، کبھی پیٹھ مت کرنا، بلکہ ڈٹے رہنا، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، اللہ کے راستے میں پامردی کے ساتھ، جمع مردی کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہوئے باطل کے سامنے سر نگوں نہ کرنا۔ یہ سبق ہے ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ کربلا میں جو آپ کا کردار ہے اس سے ملتا۔ اور یہی مہینہ ہمیں سبق دیتا ہے امن و آشتی کا، یہ مہینہ ہمیں سبق دیتا ہے محبت و بھائی چارے کا، یہ مہینہ ہمیں سبق دیتا ہے عالم اسلام کے لیے اپنے دل میں ہمدردی کا گوشہ اور جذبہ پیدا کرنے کا۔ اس سال کا آغاز آپ دیکھ لیں، اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے، اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، ہماری تاریخ میں بڑے بڑے جری بہادر غیور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور پھر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان گنت لاتعداد مسلمان جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کی۔ اور سبق یہ دیا، ہر شہید ہمیں یہ سبق دے کر جاتا ہے کہ دین کے راستے پر استقامت کا، دین کے راستے پر ہمت کا اور اولو العزمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ہم نے یہ سبق پس پشت ڈال دیا۔ ہم ہر سال یہ دن مناتے ہیں، ہمارے کچھ لوگ جنگ بدر کا ہر سال رمضان کے مہینے میں یوم بدر مناتے ہیں، اسی طریقے سے یوم کربلا کو منایا جاتا ہے، لیکن صرف منانے کی حد تک ہم نے اسے رکھ دیا۔ یاد رکھیے، اسلام ان رواجوں کا نام نہیں، اسلام اس عقیدے کا نام ہے جو آپ کی زندگی میں سرایت کر جائے، جس سے آپ کی زندگی سنور جائے، جس سے آپ کی حیات سنور جائے اور آپ اس جہان میں بھی سرخرو ہوں اور اگلے جہان میں بھی کامیاب ہوں۔ اسی لیے قرآن کریم نے ہمیں فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا، میں نے حضرت انسان کو سب سے بہتر تخلیق کیا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام و مرتبہ دیا؟ آج ضرورت ہے ہمیں اس مقام و مرتبے کو سمجھنے کی، اسے جاننے کی اور اپنی ذمہ داریاں سمجھ کر انہیں ادا کرنے کی۔ وہ ذمہ داریاں کیسے ادا ہوں گی؟ آج دین کو سیکھیے، دین کو سمجھیے اور اس کی خاطر کھڑا ہونا سیکھیے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن دولت دین ہمارے دامن میں نہیں۔ ہمارا دامن دولت دین سے خالی ہے، ہمارے دامن میں دنیا و ما فیہا کا سب کچھ ہے لیکن نہیں ہے تو ایک دولت دین ہمارے دامن میں نہیں ہے۔ اور یہ دن، یہی مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ مسلمانوں، تم اپنے اس عہد کو بھول چکے ہو جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اس ساری امت کو دیا۔ وہ سبق کیا تھا؟ وہ سبق تھا صداقت کا، شجاعت کا، وہ سبق تھا امانت کا۔ آج ہم نے وہ سبق بھلا دیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس محرم الحرام میں وہ بھولا ہوا سبق یاد کرنے کی اور پھر اسے عملی طور پر سب کے سامنے پیش کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔